السلام علیکم معزز سامعین حضرات، لیجیے پیش خدمت ہے ہمالیہ قسط نمبر 121۔ معزز سامعین، باوجود کوشش کے ہمالیہ ناول کی تیسری جلد نہیں مل سکی، اس لیے جو صفحات پرنٹ نہیں انہیں چھوڑ کر کہانی آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اس دوران پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ شیران کا بیٹا عدنان جوان ہو چکا ہے۔ شیران اس کا مقصد نہیں سمجھ سکا، لیکن بادشاہ خان کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس نے شیران کے گھوڑے کو کیوں سنبھالا ہے، اور جو ہی وہ بادشاہ خان کے پاس پہنچا، بادشاہ خان پھرتی سے شیران کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دوسرے لمحے وہ دونوں وہاں سے ہوا ہو گئے۔ شیران غراتا ہوا اپنی رائفل کی طرف دوڑا تھا جو کافی دور جا گری تھی، لیکن جب اس نے رائفل اٹھا کر اس سمت نگاہیں اٹھائی تو وہ لوگ رائفل کی رینج سے دور نکل چکے تھے اور درختوں کے درمیان اب ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کتے تیری موت شیران کا مقصد بن گئی ہے، اور سچ بھی یہی ہے کہ ان جنگلوں میں یوں ہی بھٹکتے رہنا مجھے کچھ زیب نہیں دے رہا تھا۔ تو نے میرے لیے ایک مشغلہ تلاش کر دیا ہے، میں دیکھ لوں گا، تجھے دیکھ لوں گا۔ شیران کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ نکلی، لیکن یہ بڑبڑاہٹ ان دونوں گھڑ سواروں تک نہیں پہنچ سکی تھی جو سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ بادشاہ خان حیران تھا۔ نوجوان نے جو کچھ کیا تھا وہ بادشاہ خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ فرشتہ کہاں سے آ گیا تھا۔ شیران نے جو کچھ کیا تھا وہ بادشاہ خان جیسے آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، لیکن گردش آسمان کو بادشاہ خان بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ اس کے ستارے اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، چاروں طرف ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور شیران کے ہاتھوں بھی اس کی ایسی بے عزتی ہوئی تھی کہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ لینی چاہیے تھی، لیکن وقت کا ساتھ دینا ضروری تھا۔ وہ اس سے پہلے مرنا نہیں چاہتا تھا جب تنظیم اپنے ارادوں میں ناکام ہو جائے، چنانچہ اس نے صبر کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار صبر کیا تھا، ورنہ اب سے کچھ دن پہلے جب داؤد خان نے بادشاہ خان کی مدح سرائی کی تھی، بادشاہ خان وہی بادشاہ خان تھا۔ اس مدح سرائی کی سزا کے طور پر اس نے اطمینان سے داؤد خان کو شیر کا نوالا بنا دیا تھا، لیکن آج صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ آج اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت آ پڑی تھی، لیکن یہ اجنبی مددگار۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے اپنے ساتھ دوڑتے اس نوجوان کو دیکھا۔ بہت ہی کم سن تھا اور بہت ہی کم عمر تھا، لیکن اس کی شخصیت، اس کی قوت اور واقعتاً بادشاہ خان کے ذہن میں ایک نام ابھرا: عدنان سلامت۔ وہ نام جو تراب زان کے اطراف میں گونج رہا تھا، ایک نیا اور انوکھا انکشاف۔ کیا یہ عدنان سلامت ہو سکتا ہے؟ لیکن بادشاہ خان کے دماغ میں بہت سی الجھنیں بیدار ہو گئی۔ تینوں ہیلی کاپٹر نیچے پرواز کرتے بڑی مہارت سے فرانہ کی عقبی پہاڑیوں میں نیچے اترے تھے۔ سب سے پہلے اترنے والے دونوں ہیلی کاپٹروں میں سے چار مسلح افراد نیچے اترے اور اطراف کی پوزیشن سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ تب تیسرے ہیلی کاپٹر میں سے ایک شخص اترا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے 4 باڈی گارڈ اترے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے پہاڑوں کے راستے طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ انہیں ابھی چلتے ہوئے 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ دفعتاً سامنے سے انہیں 2 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں، اور دوسرے لمحے انہیں پوزیشن لینے پر مجبور ہونا پڑا، یہاں تک کہ وہ شخص جو بڑے باوقار انداز میں سب سے آگے چل رہا تھا ایک ٹیلے کی آڑ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ دونوں گاڑیوں ان کے نزدیک پہنچ کر رک گئیں، اور پھر ایک گاڑی میں سے ایک شخص نیچے اترا۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا: تنظیم کے معزز مہمانوں کو مارلینو خوش آمدید کہتا ہے۔ براہ کرم آپ حضرات بے فکر ہو کر باہر نکل آئیے۔ ٹیلے کی آڑ میں چھپے ہوئے شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ باہر نکل آیا۔ وہ شاندار سوٹ میں ملبوس ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ جس شخص نے اپنے آپ کو مارلینو کہہ کر متعارف کرایا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس شخص کا خیر مقدم کیا اور گردن خم کر کے بولا: مارلینو کے علاقے میں اس طرح آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی جناب، کیا میں آپ سے اپنا تعارف حاصل کر سکتا ہوں؟ یقیناً مسٹر مارلینو، لیکن آپ نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ میں انتہائی چالاکی سے اس علاقے تک پہنچا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکا کہ آپ نے میرے بارے میں سب کچھ جان لیا؟ میں نے اس کا اظہار کب کیا ہے جناب؟ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر پر تنظیم کے مخصوص نشانات ہیں اور یہ مغربی سمتوں کی سرحد سے اندر داخل ہوئے ہیں، بس اتنا ہی میرے لیے کافی تھا۔ تنظیم کے معزز ارکان مارلینو کی حدود میں داخل ہوں اور مارلینو ان سے لاعلم رہے۔ اس کا یہی مقصد ہوگا کہ مارلینو اپنے فرائض میں کوتاہی برت رہا ہے۔ آپ نے نہ صرف مجھے بلکہ میری پوری تنظیم کو حیران کر دیا مسٹر مارلینو۔ کس قدر بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں آپ۔ اس موقع پر آپ نے بھی واقعی شکست دی ہے۔ تشریف لائیے، میں تعارف سے ابھی تک محروم ہوں۔ کیا ٹرانسمیٹر پر ابھرنے والی آواز تمہارے ذہن میں نہیں آتی؟ میں Y38 ہوں۔ اوہ! مارلینو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، پھر اس کا انداز مؤدبانہ ہو گیا۔ میں چیف کو اپنے علاقے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ براہ کرم گاڑی میں تشریف لے چلیے، دوسرے معزز مہمانوں کو بڑے احترام سے لے آیا جائے گا، آپ اطمینان رکھیے۔ Y38 مارلینو کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ مارلینو نے گاڑی سے ڈرائیور کو نیچے اترنے کے لیے کہا
اور خود اس گاڑی کی ڈرائیونگ سنبھال لی۔ کیا آپ دنیا کے عجوبوں میں شمار نہیں ہوتے مسٹر مارلینو؟ میں نے سنا ہے کہ آپ مصنوعی ہاتھ پاؤں کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں نے اپنے معذور اعضاء کا نعم البدل تلاش کر لیا ہے، مارلینو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال کے انسان ہیں آپ، Y38 نے اعتراف کیا۔ مارلینو سے لیے ہوئے فرانہ کے اس محل میں آ گیا جو فیروز خان کی ملکیت تھا۔ محل کے عالیشان ڈرائنگ ہال میں اس نے Y38 کو بڑے احترام سے بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ اگر مجھے آپ کے آنے کی اطلاع مل گئی ہوتی تو میں آپ کے شایان شال استقبال کرتا۔ مارلینو Y38 کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، نہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ ہنگامی بنیاد پر مجھے اس وقت یہیں آنا پڑا۔ خیریت کیا بات ہے؟ ان اطراف میں آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے سارا نظام سنبھالا ہوا ہے اور میں آپ کی شمولیت سے جس قدر اطمینان کا اظہار کر چکا ہوں اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو میرے غیر متوقع ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے بذات خود ملاقات کرنا ضروری سمجھا۔ میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات ہے؟ مسٹر مارلینو، آپریشن کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ میں نے طویل عرصے سے ان علاقوں میں جو استحکام پیدا کیا تھا وہ اچانک بگڑ گیا ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب کوئی ایسا ٹھوس اقدام کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم آپریشن کو آگے بڑھا سکیں، ورنہ ہمارا یہ مشن انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ کوئی نئی بات ہوئی ہے مسٹر Y38؟ مارلینو نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے کچھ اقدامات آپ کے مشورے سے کیے تھے مسٹر مارلینو۔ مثلاً شاید آپ کو اس بات کا علم ہو کہ بادشاہ خان یہاں واپس آ کر گھریلو قسم کی مصروفیت میں لگ گیا ہے۔ وہ در حقیقت اتنا عمر رسیدہ ہے کہ اس کے لیے پرسکون گوشے ہی مناسب ہیں۔ ہم نے اس کی عوض نعمان خان کے بارے میں یہ تصور کیا تھا کہ وہ ہمارے کام کاج میں ثابت ہو سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ شیران بھی ذہن میں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج تک ہمیں شیران سے بہتر کوئی ایسا شخص نہیں ملا جسے ہم اپنا اعلی کار بنا سکتے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ شیران ہمارے ہاتھ نہیں آ سکا۔ بادشاہ خان نے اپنے پوتے کا جشن منایا تھا جس میں میں نے ایک وفد بھیجا تھا جس کے ہاتھوں وہی پیغام میں نے بادشاہ خان اور نعمان خان کو دیا تھا، یعنی اس علاقے کو خالی کرانے کا مسئلہ۔ اس سلسلے میں موصول شدہ رپورٹ کے مطابق نعمان خان اس بات پر بہت زیادہ چراغ ہو گیا۔ وہ وطن پرست قسم کا نوجوان ہے اور اپنے لوگوں کو تحفظ چاہتا ہے، جس کا اظہار یہاں پہاڑوں میں آنے کے بعد اس کے عملی اقدامات سے بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا آدمی نہیں چاہیے مسٹر مارلینو، ہمیں تو ایسا شخص چاہیے جسے پہاڑوں میں رہنے والوں سے کوئی ہمدردی، کوئی دلچسپی نہ ہو، شیران کی طرح ذرا سی دشمنی کی بنیاد پر قبیلے کے قبیلے تباہ کرنے کی خواہش رکھتا ہو۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ شیران کو کس طرح بھڑکا دیں کہ وہ پہاڑوں سے اپنی تمام دلچسپیاں ختم کر دے۔ بادشاہ خان کا رویہ بہت زیادہ برا نہیں تھا، لیکن وہ بوڑھا بالآخر اپنے 8 بھتیجوں کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا، اس لیے اب اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اب تہمانہ میں انتشار ضروری ہے تاکہ بادشاہ خان کی قوت ختم ہو جائے، اور اس کے لیے ہم نے ایسے مواقع پیدا کیے ہیں مسٹر مارلینو کے بادشاہ خان اور نعمان خان کے درمیان ٹھن جائے۔ دونوں ہی مقامی ہے اور آتش مزاج بھی۔ میں نے اپنے کچھ مخصوص آدمیوں کے ذریعے نعمان خان کی بیوی اور اس کے بچے کو اغوا کروا دیا ہے اور اس کا نتیجہ خاطر خواہ برآمد ہوا، یعنی تہمانہ کے محل میں شدید انتشار برپا ہو گیا۔ لیکن ایک ذرا سی گڑبڑ ہو گئی۔ بادشاہ خان اپنے پوتے اور بہو کی تلاش میں چل پڑا اور نعمان خان اور اس کے بھائی بھی پہاڑوں میں بکھر گئے۔ اس طرح تہمانہ اس وقت بالکل خالی ہے۔ مجھ سے جواب طلبی کی گئی ہے کہ میں نے آپریشن کے سلسلے میں آخری فیصلہ کیا کیا ہے۔ چلیے مسٹر مارلینو، اس وقت مجھے فوراً آپ کے پاس اس لیے آنا پڑا کہ میں آپ سے اس بارے میں آخری گفتگو کر لوں۔ 1 منٹ جناب، جن لوگوں نے نعمان خان کی بیوی اس کے بچے کو اغوا کیا ہے وہ کہاں ہیں؟ مارلینو نے پوچھا۔ یہ وہ لوگ تھے مارلینو جو مقامی ہی تھے لیکن ہمارے لیے کام کر رہے تھے۔ انہیں ان علاقوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہیں۔ ان کے انچارج نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک ان پہاڑوں میں دونوں افراد کو محفوظ رکھے گا جب تک ہمیں دوبارہ ان کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ ہم انہیں قتل نہیں کرانا چاہتے کیونکہ اس طرح ممکن ہے ہمارے آئندہ کی اس مسئلے میں رکاوٹ پڑ جاتی۔ چنانچہ ان کے لیے آپ بے فکر رہیں، وہ محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مسٹر مارلینو، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے عدنان سلامن کا بخوبی جائزہ لے لیا ہے؟ کیا وہ ہمارے مقصد کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر کارآمد ثابت ہوگا؟ میں اس سے پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں جناب، اب مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ وہ ان پہاڑوں کا حکمران ہے۔ جس وقت آپ چاہیں گے وہ ایک حکمران کی حیثیت سے یہاں کا انتظام سنبھال لے گا، تب پھر میں اس کے بارے میں پہاڑوں میں پروپگنڈا چاہتا ہوں۔ یہ کام بھی میں نے شروع کر دیا ہے۔ آپ اپنے طور پر معلومات حاصل کرائیے۔ ترابزان اور پہاڑوں کے دوسرے قبائل کے درمیان ایک ایسے نوجوان کا تبصرہ کیا جا رہا ہے جو قبائلی ہے لیکن جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لوگ اس سے خاصے متاثر نظر آتے ہیں۔ بہت خوب، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن اب میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ
तराबज़ान या अतराफ़ के किसी भी इलाके से उसे एक मोअज़्ज़ज़ शख्स की हैसियत से मंज़र-ए-आम पर लाया जाए। मेरे ख़्याल में इसके लिए तराबज़ान ही बेहतर रहेगा, क्योंकि शीरान का तल्लुक़ इसी से था और वो नौजवान बहर तौर शीरान से अपना रिश्ता ज़ाहिर करना पसंद करेगा। इसके साथ हमारी क़ुव्वत होगी। मैंने मिस्टर मार्लिनो ख़ुसूसी तौर पर आपको इत्तला देने के लिए यहाँ पहुँचने की कोशिश की है कि मगरबी पहाड़ों की समझ से काली घाटी नामी इलाके में हमने ज़रूरी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। काली घाटी का इलाका पहाड़ों और खाइयों पर मुश्तमिल है। हमने यहाँ बड़े ज़ोरों शोर से काम शुरू कर दिया है। ये सरहद भी हमें इस्तेमाल के लिए मिल गई है। चुनांचे उस तरफ से हमने असला और दूसरी तमाम चीज़ें दाखिल करना शुरू कर दी हैं जो हमारे ऑपरेशन के सिलसिले में कारआमद साबित हो सकती हैं। मैंने एक नक्शा तरतीब दिया है जिसके तहत हमारे आदमी इन इलाकों से गुजरेंगे और इन सरहदों की नाकाबंदी कर लेंगे जो इस मुल्क से मिलती हैं, जो यहाँ पर मुसल्लत है। इन सरहदों पर पूरी तरह मोर्चाबंदी करने के बाद आप अदनान सलामत को तराबज़ान की सरबराह की हैसियत से सामने लाएंगे और उसकी हुक्मरानी का ऐलान करेंगे। इस सिलसिले में कबाइल के तमाम सरदारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जमा करके उनसे ये हल्फ लिया जाएगा कि वो नए सरबराह के वफादार होंगे, यानी हमारा ऑपरेशन है। इसके बाद दूसरी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, यानी अगर इस तरफ से फौजी कार्रवाई हुई तो इसका मौसर जवाब दिया जाए। ये काम नहायत एहतियात से करना है। हमें यहाँ छोटे छोटे जंगी मकासद की इस्तेमाल होने वाले हवाई अड्डे भी इस्तेमाल करना होंगे। इसलिए मैं अपने साथ एक नक्शा लाया हूँ। Y38 ने जेब से एक बड़ा कागज़ निकालकर मार्लिनो के सामने फैला दिया और फिर वो तकरीबन 3 घंटे तक मार्लिनो को अपने अगराज़ व मकासद समझाता रहा। इसके तहत पहाड़ों के इलाके में 6 हवाई अड्डे ऐसी जगहों पर तामीर करने थे जहाँ वो दूसरों की निगाह भी न पहुँच सके और जहाँ से इस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जिसके तहत ये इलाका था, और इसके बाद एक आज़ाद मुल्क का ऐलान कर दिया जाए। इस सिलसिले में रेडियो स्टेशन की तामीर भी तय थी जो तहमाना, तराबज़ान और फराना के इलाकों में बनाए जाने वाले थे। Y38 ने बताया कि तकरीबन 6000 अफराद काली घाटी के इलाके से दाखिल होंगे, जिसमें से तकरीबन 1500 अफराद अंदर दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने पहाड़ों में ऐसी जगह मुंतखब कर ली हैं जहां वो अपने सामान के ज़खायर जमा करेंगे। मजदूर इन्हीं कबीलों से लिए जाएंगे और इंजीनियर वहाँ से मुहैया होंगे। मार्लिनो इस तफसील को बखूबी समझ रहा था और अच्छी तरह उसे ज़हन नशीन कर रहा था। उसने Y38 से कहा, नहायत बेहतरीन मनसूबाबंदी है जनाब, मैं इस सिलसिले में बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और अब सिर्फ अपनी ड्यूटी जानना चाहता हूँ। मिस्टर मार्लिनो, आप अदनान सलामन को इन तमाम मामला से रूशनास करा के इसके लिए तैयार रखें कि वो अपनी सरबराही संभालने के लिए मुस्तैद हो जाए। इसे इन तमाम हालात से आगाह रखना भी ज़रूरी है ताकि वो बेहतरीन मुआविन साबित हो। हम किसी बाहर के आदमी को इस मुल्क का सरबराह नहीं बना सकते, वरना इन झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत ना होती। बिल्कुल ठीक है जनाब, अदनान की तरफ से आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। मैं किसी मुनासिब वक्त पर आपकी इससे मुलाकात भी कराऊंगा, मार्लिनो ने कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत है मिस्टर मार्लिनो, आपने जिस तरह सूरत हाल संभाली हुई है हमें एक बार फिर इस पर एतमाद का इजहार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क़याम कब तक यहाँ रहेगा? नहीं मिस्टर मार्लिनो, मैं अभी यहाँ नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे काली घाटी के इलाके से बाकी सामान यहाँ पहुँचाना है और इसके बाद हवाई अड्डों की तामीर के लिए इंजीनियर्स खुफिया तौर पर आपके पास पहुँच जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। इस तरह हमें आसानियाँ हो जाएंगी। सरहद का वो इलाका हमने मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया है और हमारे साथ भरपूर ताउन किया जा रहा है। चुनांचे बहुत से तैयारे यहाँ पहुँच जाएंगे और इन हवाई अड्डों पर उनके लिए खुफिया जगह मुंतखब कर ली जाएंगी। मार्लिनो पुरखैल अंदाज में गर्दन हिलाई थी। Y38 सारी रात उसके साथ रहा, फिर सुबह की रोशनी होने से पहले वो इससे रुखसत हो गया। लेकिन मार्लिनो के ज़हन में बेपनाह सनसनी फैली हुई थी। दूसरी तरफ से ये कार्रवाई उसके लिए बड़ी गैर मुतवक्को थी। तहमाना के नए हालात के बारे में उसे अभी तक नई रिपोर्ट नहीं मिल सकी थी। Y38 अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर प्रवास कर गया तो मार्लिनो वापस चल पड़ा। उसे छोड़ने यहाँ तक आया था। इसके बाद वो तेज़ रफ्तारी से अपनी कमीनगाह की जानिब चल पड़ा। अब उसे बहुत से अहम इक़दामात अंजाम देने थे।